یوں تو مسلمانوں نے دکن پر کئی حملے کیے، لیکن علاؤالدین خلجی کے حملے نے یہاں کی زبان اور تہذیب و تمدن اور کلچر کو کافی حد تک متاثر کیا۔ مرکز سے دور ہونے کی وجہ سے علاؤالدین خلجی نے یہاں ترک سرداروں کو حکمران بنا دیا۔ بعد میں محمد تغلق نے دہلی کی بجائے دیوگری کو دارالسلطنت قرار دے کر ساری آبادی کو وہاں جانے کا حکم دیا، جس کی وجہ سے بہت سے مسلمان گھرانے وہاں آباد ہوئے۔ محمد تغلق کی سلطنت کمزور ہوئی تو دکن میں آزاد بہمنی سلطنت قائم ہوئی اور دکن شمالی ہندوستان سے کٹ کر رہ گیا۔ یہ آپ ہم سب جانتے ہیں کہ مسلمانوں نے ویسے تو دکن پر بہت حملے کیے اور علاؤالدین خلجی کے خصوصاً جو ہے حملوں نے یہاں کے تہذیب اور تمدن اور کلچر کو جو ہے کافی حد تک پربھاوت کیا، لیکن جو بڑی گھٹنا ہوئی وہ یہ ہوئی کہ علاؤالدین خلجی نے محمد تغلق نے جو ہے دہلی کی بجائے دیوگری کو جب دارالسلطنت یا اپنی کیپٹل بنایا اور ساری آبادی کو یہاں لا کر بسا دیا تو اس سے یہاں بہت ساری تبدیلیاں آئیں۔ حالانکہ بعد میں یہ ہوا کہ محمد تغلق کی سلطنت کمزور ہو گئی، کیونکہ دکن جو بہت دور تھا دہلی سے یا آگرہ سے، اور اس علاقے میں شمالی ہند میں جو ہے محمد تغلق کی جب پکڑ کمزور ہونے لگی تو وہ واپس جو ہے وہ ادھر لوٹے۔ لیکن جب یہاں سے محمد تغلق چلے گئے یا واپس جو ہے دہلی کی طرف کوچ کیا تو پھر دکن میں جو ہے آزاد حکومتیں یا آزاد سلطنتیں قائم ہوئی۔ تو اس میں ایک سلطنت ہے بہمنی سلطنت۔ بعد میں جب بہمنی سلطنت کمزور ہوئی تو کئی آزاد ریاستیں وجود میں آ گئیں، ان میں بیجاپور کی عادل شاہی حکومت اور گولکنڈہ کی قطب شاہی حکومت شامل تھی۔ ان خود مختار ریاست یعنی انہوں نے اپنے آپ کو خود آزاد کر لیا اور خود ہی گھوشنا کر لی کہ ہم الگ ریاست ہیں۔ ان ریاستوں نے یہ جو دو ریاستیں ہیں اردو ادب کے ارتقاء میں اہم کردار ادا کیا۔ بہت سے عالم و فاضل اور شعراء و ادبا دکن پہنچے۔ دکن کی ان شاہی سلطنتوں کے تحت اردو کے ارتقاء کا جائزہ لیتے ہیں۔ بیجاپور کی عادل شاہی حکومت، یہ حکومت جو ہے دو بڑی حکومتوں میں سے ایک حکومت تھی۔ اس حکومت کا جو پہلا حکمران تھا وہ تھا یوسف عادل شاہ۔ بہمنی ریاست کے زوال کے بعد یوسف شاہ نے اپنی آزاد حکومت قائم کی۔ یہ حکومت پہلے جو ہے بہمنی ریاست کا حصہ ہوا کرتی تھی، اس سے دو حکومتیں نکلی، ایک تو گولکنڈہ کی ریاست اور ایک بیجاپور کی عادل شاہی ریاست۔ تو یہ حکومت 200 سال تک قائم رہی اور 9 بادشاہ یک کے بعد دیگر ایک کے بعد ایک حکومت کرتے رہے۔ ابتدائی صدی میں دکنی زبان کی ترقی کے لیے کچھ خاص کام نہیں ہوا اور ایرانی اثرات، شیعہ مذہب اور فارسی زبان دکنی زبان کی ترقی میں بڑی رکاوٹ بنے۔ لیکن اس کے برعکس دور عادل شاہی کی شاہی سرپرستی اور دوسری صدی میں اردو ادب کی ترقی میں خاص اہمیت رکھتی ہے۔ یعنی یہ جو دور گزرا، ابتدائی جو صدی گزری، شروع کی جو 100 سال گزرے، 200 سال جو حکومت رہی، شروع کی جو 100 سال گزرے تو اس میں اردو کے معاملے میں تو کچھ خاص کام نہیں ہوا، کیونکہ اس زمانے میں ایران کے اثرات اور فارسی کے اثرات بہت زیادہ تھے یہاں کی حکومت پر، کیونکہ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ یہ جو بادشاہ تھے یہ سبھی شیعہ مذہب کو ماننے والے تھے اور فارسی زبان جو ہے وہ بہت زیادہ عام تھی، اس لیے جو ہے وہ دکنی زبان کی ترقی نہیں ہوئی۔ وہی دکنی زبان جو بعد میں آگے چل کر جس نے اردو پر بھی بہت اثر ڈالا اور اردو کی ترقی میں جس کا بہت بڑا رول ہے۔ لیکن بعد کے جو 100 سال ہیں، ان 100 سالوں میں جب عادل شاہ کی شاہی حکومت آئی تو اس کی شاہی سرپرستی میں جو ہے دوسری جو صدی تھی، دوسرے جو 100 سال تھے، اردو ادب میں بہت ترقی ہوئی۔ ابراہیم عادل شاہ ثانی اور ان کے جانشین محمد عادل شاہ نے اس سلسلے میں دکنی زبان کی جانب خصوصی توجہ دی۔ محمد عادل شاہ کے جانشین علی عادل شاہ ثانی نے دکنی کو اپنی زبان قرار دیا، یعنی علی عادل شاہ ثانی نے دکنی زبان کو جب شاہی زبان بنا دیا تب اس زبان نے ترقی کی۔ چنانچہ اس صدی میں شاہی سرپرستی کی وجہ سے ادب میں
درباری رنگ پیدا ہوا، اصناف سخن کی باقاعدہ تقسیم ہوئی کہ یہ نظم ہے، یہ نثر ہے، یہ قصیدہ ہے، یہ مرثیہ ہے، قصیدے اور غزلیں کہی گئیں اور شاعری کا ایک اعلیٰ معیار قائم ہوا، کیونکہ دربار جب سرکار اور دربار جب کسی چیز کی سرپرستی کرے تو پھر وہ چیزیں بہت آگے تک پہنچتی ہیں۔ اس کے علاوہ صوفیہ نے بھی یہاں کی زبان پر گہرے اثرات چھوڑے۔ عادل شاہی دور میں اردو کے فروغ اور ترویج میں اپنا اہم کردار نبھانے والے شاعروں کا مختصر تذکرہ درج ذیل ہے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ اس دور کے وہ کون سے ادبا اور وہ کون سے شعراء تھے جنہوں نے دکنی زبان کو فروغ دیا۔ دکن کے ان شعراء اور ادبا میں پہلا نام ہے اشرف بیابانی کا۔ شاہ اشرف کے آباء و اجداد یعنی ان کے پوروج کا جو تعلق تھا وہ سندھ سے تھا۔ آپ جنگلوں بیابانوں میں رہنے کی وجہ سے بیابانی مشہور ہوئے، جنگلوں میں رہا کرتے تھے اور جنگلوں کو بیابان بھی کہا جاتا ہے، اس لیے آپ کے نام کے آگے بیابانی لقب جو ہے وہ لگ گیا۔ ان کی تصانیف میں مثنوی نوسرہار نمایاں حیثیت کی حامل ہے، جس میں واقعات کربلا کا ذکر ہے۔ اس سے پہلے کہ جیسا ویڈیوز میں ہم نے آپ کو بتایا اور میں آپ کو پھر ذکر کرتا چلوں کہ دکن کے اندر کیونکہ دکن کے جو سلاطین تھے ان کا جو مذہب تھا وہ شیعہ تھا اور زیادہ تر لوگوں کا مذہب شیعہ تھا، اس لیے آپ کو یہ معلوم ہے کہ شیعہ حضرات کا تعلق جو ہے وہ کربلا اور واقعات کربلا کا ذکر جو ہے وہ جا بجا کرتے رہتے ہیں اور بہت زیادہ ان کو اس سے عقیدت اور محبت ہے۔ تو اس لیے دکن کے اندر مثنویوں کا چلن بہت زیادہ تھا اور مثنویوں میں بھی جو ہے وہ واقعات کربلا کا ذکر بہت ہی کثرت سے کیا جاتا تھا۔ تو اشرف بیابانی نے بھی جو اپنی مثنوی ہے نوسرہار اس کے اندر واقعات کربلا کا ذکر کیا ہے۔ تو اس میں سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ اشرف بیابانی کو بیابانی کیوں کہا جاتا ہے، یا یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ کا تعلق یا آپ کے آباء و اجداد کا تعلق کہاں سے تھا، سندھ سے تھا، اور آپ کی اشرف بیابانی کی مثنوی جو ہے اس کا مثنوی کا نام کیا ہے، یا بہت سارے نام دینے کے بعد پوچھا جا سکتا ہے کہ جو نوسرہار یہ کیا ہے، مثنوی ہے یا مرثیہ ہے، اور پھر یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ اس کا ٹاپک کیا ہے، تو واقعات کربلا ہے۔ تو یہ اس طرح سے متفرق سوالات پوچھے جا سکتے ہیں۔ ساتھ ہی امام حسین کی شہادت کے واقعات کو بڑے مؤثر اور دردناک انداز میں اس مثنوی میں بیان کیا گیا ہے۔ آپ کنفیوز نہ ہوں، یہ مرثیہ نہیں ہے، مثنوی کی بات ہم کر رہے ہیں۔ اس مثنوی کے علاوہ لازم المبتدی، واحد باری، یہ دو منظوم فقہی مسائل کے رسالے ہیں۔ یہ دونوں مثنوی نہیں ہیں، یہ دونوں رسالے ہیں، اور ان دونوں رسالوں میں جو ہے فقہی مسائل جو ہے فقہ سے سمبندھت جو مسائل ہیں، فقہ سے متعلق تعلق رکھنے والے جو مسائل ہیں ان کا اس میں ذکر کیا گیا ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی خاص بات یہ ہے کہ یہ دونوں بھی منظوم رسالے ہیں۔ تو یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ درج ذیل میں سے کون سے رسالے منظوم رسالے ہیں، یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ درج ذیل میں سے کون سے فقہی رسالے ہیں، یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ اشرف بیابانی کے رسالے کون سے ہیں۔ تو سوال کیسے بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ ایک اور تصنیف قصہ آخر الزماں کا بھی ذکر آتا ہے۔ تو یہ اشرف بیابانی اور یہ ان کا تھوڑا سا ہم نے یہاں ڈیٹیل اس کی دی ہے۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ ایک اور بہت مشہور شخصیت جن کا آپ نے جو ہے نام سنا بھی ہوگا، پڑھا بھی ہوگا، شاہ میراں جی شمس العشاق۔ عشاق جو ہے عاشق کی جمع ہے، پریمی کی جمع ہے، عشاق، اور شمس کا مطلب آپ جانتے ہی ہیں سورج، تو شمس العشاق کا مطلب ہوا جو عاشق ہیں ان عاشقوں میں بھی سر فہرست عاشق، عاشقوں کا بھی عاشق، عاشقوں کا سورج، یہ ان کا لقب ہے۔ شاہ میراں جی بڑے عالم و فاضل آدمی تھے۔ بقول ڈاکٹر نذیر احمد انہوں نے بیجاپور میں ایسے خاندان کی بنیاد ڈالی جس میں ان کے جانشین یکے بعد دیگرے یعنی ایک کے بعد ایک کئی پشت تک صاحب علم اور صاحب ذوق ہوتے رہے۔ ان کے دو فرزندوں کے نام ملتے ہیں، ایک برہان الدین جانم، یہ بھی بڑی ادیب ہیں اور بہت مشہور ہیں، اور دوسرے خواجہ عطاء اللہ۔ شاہ میراں جی کی جو تصانیف ہم تک پہنچی ہیں ان میں خوش نامہ، خوش نغز، شہادت الحقیقت اور مغز مرغوب جو ہے یہ
نظم میں ہے، یہ ہم تک پہنچی ہیں، یہ نظم کی شکل میں ہے، اور مرغوب القلوب یہ ایک نثر کی ان کی تصنیف ہے، ان کا موضوع تصوف ہے۔ یہ تصانیف مریدوں اور عام طالبوں کے لیے بطور ہدایت لکھی گئی ہیں، یعنی ان کے موضوع کیا ہیں، ان کا موقف کیا ہے، رشد و ہدایت ہے، اور یہ اپنے طلباء کے لیے انہوں نے لکھی ہیں۔ تو اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے، ایک تو برہان کا نام کا جو لقب ہے شمس العشاق، اس کے میننگ کیا ہیں، دوسرا ان کی نظم کی کون سی کتابیں ہیں، وہ ہیں خوشنامہ، خوش نغز، شہادت الحقیقت اور مغز مرغوب، اور مرغوب القلوب جو ہے وہ ان کی نثری کتاب ہے۔ اگلے جو ہمارے رائٹر ہیں وہ انہی کے بیٹے ہیں، شمس العشاق میرا جی کے، شاہ برہان الدین جانم۔ برہان الدین جانم شاہ میرا جی شمس العشاق کے بیٹے اور ان کے خلیفہ تھے۔ انہوں نے نثر اور نظم دونوں میں عارفہ خیالات اور تصوف کے مسائل پیش کیے، یعنی انہوں نے بھی جو تصانیف ہیں ان کی، جو اس میں بھی ان کا جو موضوع ہے وہ تصوف رہا ہے۔ چنانچہ یہ رسالے ادبی نقطہ نظر سے زیادہ لسانی اعتبار سے اہمیت رکھتے ہیں، یعنی ادب سے تو ان کا تعلق نہیں ہے کیونکہ یہ مذہبی نوعیت کے رسالے ہیں، لیکن لسانی اعتبار سے، یعنی ان رسالوں کو پڑھ کر ہم اس زمانے کی لسانیات ہے، اس زمانے کی جو زبان ہے اس کے بارے میں ہم ان کو جان سکتے ہیں، تو لسانی اعتبار سے یہ بہت اہمیت کے حامل ہیں، اور ان سے اردو زبان کے ارتقاء کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ ارشاد نامہ ان کی خاصی طویل نظم ہے جس میں تصوف کے اہم مسائل طالب اور مرشد کے مابین سوال و جواب کی شکل میں بیان کیے گئے ہیں۔ تو یہ جو ان کی نظم ہے ارشاد نامہ، اس میں ان کے ارشادات ہیں، یا یوں کہا جائے کہ انہوں نے جو ہے طالب علموں کے سوال اور اپنے جواب کی شکل میں، سوال اور جواب کی شکل میں اس کو مرتب کیا ہے۔ تو یہاں یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ شاہ برہان الدین جانم جو ہے ان کے والد کون تھے؟ میرا جی شمس العشاق تھے۔ دوسرا یہ بھی سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ بھئی ارشاد نامہ کس کی تصنیف ہے، اور جو امپورٹنٹ چیز ہے یا نئی بات آئی ہے وہ یہ ہے کہ سوال اور جواب کی شکل میں جو رسالہ ہے وہ اس کا کیا نام ہے، تو وہ ارشاد نامہ ہے۔ اور دوسرا ان کے جو تصانیف ہیں ان کے موضوعات کیا ہیں، تو ان کے موضوعات تصوف۔ اس کے علاوہ حجت البقاء، وصیت الحادی اور سکھ سہیلا اور کئی دوہے اور خیال بھی ان سے منسوب ہیں، لیکن یہ سارے کے سارے جو ہیں تصوف سے تعلق رکھتے ہیں۔ ابراہیم عادل شاہ۔ ابراہیم عادل شاہ اس دور کا چھٹا حکمران تھا۔ اسے فنون لطیفہ سے بڑی دلچسپی تھی، چنانچہ اس کے عہد میں بیجاپور علم و ادب کا مرکز یعنی سینٹر بن گیا تھا۔ بادشاہ کو شعر و سخن سے گہرا لگاؤ تھا، وہ خود بھی شعر موضوع کہا کرتا تھا، تاریخ سے بھی دلچسپی تھی اور خوش نویسی میں بھی طاق تھے۔ ابراہیم کو موسیقی سے گہرا شغف یعنی لگاؤ تھا، جس کا واضح ثبوت اس کی کتاب نورس ہے۔ ابھی امپورٹنٹ چیز ہے کہ ابراہیم عادل شاہ کی جو کتاب ہے اس کا کیا نام ہے، نورس ہے، اور اس کا موضوع کیا ہے، ظاہر سی بات ہے اس کے نام سے آپ پتہ لگا لیں گے، موسیقی، جس میں ابراہیم نے مختلف راگنیوں کے تحت اپنے نظم کیے ہوئے گیت پیش کیے ہیں، یعنی اس کے اندر اس نے جو ہے الگ الگ راگوں کی بیس پر جو اس کے گیت ہیں جو اس نے لکھے تھے یا نظم کیے تھے، وہ ان کا سنکلن ہے، اس کا مجموعہ ہے۔ عبدل ابراہیم عادل شاہ کے دور کا مشہور شاعر تھا۔ ان کے حالات زندگی نہیں ملتے، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس کا نام عبد القادر یا عبد المغنی تھا۔ عبدل کی صرف ایک مثنوی ابراہیم نامہ ملتی ہے۔ ابراہیم نامہ کے 700 سے زیادہ شعر ہیں۔ اس مثنوی میں عادل شاہ کی زندگی کے حالات قلم بند ہیں۔ یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو ابراہیم نامہ ہے اس کا جو موضوع ہے وہ عادل شاہ کی زندگی کے حالات ہیں۔ اگرچہ یہ ابراہیم عادل شاہ کی مکمل سوانح عمری نہیں، مگر اس میں اس کی زندگی کے اہم واقعات آ گئے ہیں۔ عبدل کی اس مثنوی میں اس عہد کی جیتی جاگتی تصویریں ملتی ہیں۔ اس مثنوی کے ذریعے اس دور کے رسم و رواج، آداب دربار اور محفل اور عمارات و زیورات، سیر و شکار وغیرہ موضوعات پر قابل قدر معلومات پیش کی گئی ہیں۔ تو یہ جو مثنوی ہے، اس مثنوی کے ذریعے سے ہم ابراہیم عادل شاہ کے دور کے جو ہے حالات کے بارے میں
جان سکتے ہیں، ان سے روبرو ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس میں اس عہد کی جیتی جاگتی تصویریں جو ہے وہ ملتی ہیں ہم کو، اور اس دور کے رسم و رواج اور دربار کے آداب اور محفل کے آداب اور عمارتوں کے جو ہے کس طرح کی عمارتیں بنائی جاتی تھیں، کس طرح کے زیورات پہنے جاتے تھے، سیر اور شکار کے کیا معاملات تھے، ان سب چیزوں پر تفصیل سے گفتگو کی گئی ہے یا پیش کی گئی ہے۔ صنعتی بیجاپوری۔ صنعتی کا نام محمد ابراہیم تھا۔ صنعتی کی 2 مثنویاں ملتی ہیں، قصہ تمیم انصاری اور مثنوی گلدستہ۔ قصہ تمیم انصاری کے متعلق ہے، جو اپنے گھر سے غائب ہو گئے اور طلسمات میں پھنس کر کئی سال تک مصیبتیں جھیلتے رہے۔ ادبی نقطۂ نظر سے صنعتی کی مثنویوں میں سادگی اور شگفتگی پائی جاتی ہے۔ مثنوی گلدستہ ایک عشقیہ داستان ہے۔ ملک خوشنود، یہ بھی اہم ہے، امپورٹنٹ ہے۔ ملک خوشنود گولکنڈہ کی قطب شاہی سلطنت کا غلام تھا۔ جب سلطان کی پھوپھی خدیجہ سلطان کی شادی محمد عادل شاہ سے ہوئی تو ملک خوشنود بھی خدیجہ سلطان کے سامان کی حفاظت کے لیے روانہ کیا گیا۔ راستے میں اس نے اس عمدگی سے کام کیا کہ خدیجہ سلطان نے اسے ایک اعلیٰ عہدے پر مامور کیا۔ ملک خوشنود نے متعدد غزلیں اور قصیدے لکھے ہیں اور امیر خسرو کی فارسی مثنویوں کا اردو ترجمہ بھی کیا، جن میں یوسف زلیخا، بازار حسن اور ہشت بہشت جو ہے وہ شامل ہیں۔ کمال خان رستمی، اس کا نام آپ نے بارہا سنا ہوگا۔ رستمی قادر الکلام شاعر تھے۔ اس نے غزلوں اور قصیدوں کے علاوہ ایک ضخیم مثنوی خاور نامہ بھی لکھی۔ رستمی نے مثنوی خدیجہ سلطان شہر بانو یعنی ملکہ عادل شاہ کی فرمائش پر لکھی تھی۔ یہ سوال پوچھا جا سکتا ہے، یہ مثنوی اصل میں حسام کی فارسی مثنوی خاور نامہ کا ترجمہ ہے۔ یہ سوال بھی پوچھا جا سکتا ہے، اس مثنوی میں ایک فرضی داستان نظم کی گئی ہے جس کے ہیرو حضرت علی ہیں۔ یہ بھی سوال پوچھا جا سکتا ہے، جو کئی ملکوں کے بادشاہوں سے جنگ کرتے اور جنوں پریوں سے مقابلہ کرتے ہیں، ان کا مقصد تبلیغ اسلام ہے۔ یہاں بھی آپ دیکھیں گے، جیسا ہم نے کہا کہ دکن کے جو لوگ تھے ان کا جو مذہب تھا وہ شیعہ تھا، تو اس وجہ سے آپ دیکھیں گے حضرت علی اور حضرت امام حسین وغیرہ کا ذکر اور ان کو بار بار جو ہے موضوع اپنی مثنویوں وغیرہ کا بنایا گیا ہے۔ یہ مثنوی کئی اعتبار سے اہم ہے، مثلا یہ اردو کی پہلی ضخیم رزمیہ مثنوی ہے۔ رزمیہ یعنی ایسی مثنوی جس کے اندر جو ہے جنگوں کا ذکر ہے یا جنگوں کے مناظر یا جنگوں کے سین جس میں دیے گئے ہیں۔ ضخیم ہونے کے باوجود اس میں تسلسل نہیں ٹوٹنے پاتا، یعنی مسلسل چلتی ہے، اس میں سلسلہ نہیں ٹوٹتا، ایسا نہیں لگتا کہ ایک حصہ الگ ہے دوسرا حصہ اس سے الگ ہے، بالکل کنٹینیوٹی اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ مختلف موقعوں پر موقع کی جمع ہے، عادل شاہی عہد کی تہذیب اور معاشرت کے مرقع پیش کیے ہیں۔ عادل شاہی تہذیب اور جو معاشرت ہے، اس دور کا جو سماج تھا، اس کے مرقع یعنی اس کے سین بھی آپ کو یہاں پہ نظر آئیں گے، آپ کو پتہ چلے گا اس دور کا سماج، اس دور کی حکومت کے، اس دور کے عہد کی تہذیب اور معاشرت کس طرح کی تھی۔ اسلوب اور بیان بھی سادہ اور سلیس ہے۔ یہ مثنوی 24,000 اشعار پر مشتمل ہے، جسے رستمی نے 2.5 سال کی قلیل مدت میں مکمل کیا۔ قلیل یعنی تھوڑی، 2.5 سال کی چھوٹی سی مدت میں 24,000 اشعار کی اتنی ضخیم مثنوی لکھنا کمال کی بات ہے۔ تو یہ بہت اہم ہے، کمال خان رستمی، اور جیسا کہ اس کا نام بھی ہے اور اس نے کمال کیا کہ یہ مثنوی خاور نامہ لکھی اور 2,500 اشعار کی یہ مثنوی ہے، تو یہ امپورٹنٹ ہے، اس میں سے کئی سوال بن سکتے ہیں۔ حسن شوقی، شیخ حسن نام تھا ان کا اور شوقی تخلص تھا۔ ان کے حالات زندگی کے متعلق ہم لا علم ہیں۔ شوقی کی 2 مثنویاں ملتی ہیں، ایک ہے فتح نامہ نظام شاہ اور دوسری ہے میزبانی نامہ۔ فتح نامہ نظام شاہ میں جنگ تلی کوٹہ کا حال بیان کیا ہے، جس میں قطب شاہی، عادل شاہی اور نظام شاہی حکومتوں نے مل کر بیجا نگر کے راجہ سے مقابلہ کیا اور اس کا خاتمہ کر کے علاقہ آپس میں تقسیم کر لیا۔ مثنوی میں اس دور کے تمدن، ہندوؤں مسلمانوں کے آپس میں تعلقات، یہ سبھی چیزیں واضح ہو جاتی ہیں، اسپشٹ ہو جاتی ہیں۔ دوسری مثنوی میزبانی نامہ میں شوقی نے سلطان کی شہر گشت
اور وزیر اعظم مصطفیٰ خان کی بیٹی کی شادی اور اس کی مہمان نوازی کا تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ اس کے علاوہ شوقی غزل گو بھی تھے، یعنی غزل بھی لکھا کرتے تھے۔ علی عادل شاہ ثانی شاہی محمد عادل شاہ کے بیٹے تھے۔ ان کی پرورش خدیجہ سلطان شہر بانو کی نگرانی میں ہوئی، جو خود علم و ادب کی پرستار اور شعراء کی قدردان تھی۔ ملک خوشنود اور رستمی کی صحبت نے بچپن میں ہی اس کے ذوق سخن کو نکھارا۔ باپ کے انتقال پر 1067 ہجری میں تخت نشین ہوا۔ شاہی نے تقریباً تمام اصناف میں طبع آزمائی کی۔ اردو کے علاوہ ہندی اور فارسی میں بھی شعر کہتا تھا۔ کلیات شاہی میں قصیدے، مثنویاں، غزلیں، مخمس، مسمن، رباعیات اور گیت اور دوہے موجود ہیں۔ شاہی کی غزلوں کا اظہار اور اسلوب اور لب و لہجے میں ندرت یعنی نیا پن اور بانک پن پایا جاتا ہے۔ ملک الشعراء نصرتی محمد نصرت نام اور نصرتی تخلص کرتے تھے۔ نصرتی نے بیجاپور کے 3 بادشاہوں کا زمانہ دیکھا۔ علی عادل شاہ کے زمانے میں وہ شہید ہوئے۔ اب تک ان کی 4 کتب کا پتہ چلا ہے، یعنی پہلی ہے گلشن عشق، دوسری ہے علی نامہ، تیسری ہے تاریخ اسکندری اور چوتھی ہے کلیات نصرتی۔ گلشن عشق ایک عشقیہ مثنوی ہے جس میں کنور منوہر اور مدماتی کا قصہ نظم کیا ہے۔ علی نامہ علی عادل شاہ کی سوانح عمری ہے جس میں نصرتی کے قصائد بھی شامل ہیں۔ نصرتی کی دونوں مثنویاں اس کے کمال فن اور قدرت کلام کی بہترین شہادتیں ہیں۔ نصرتی کی تیسری مثنوی اسکندر نامہ ہے۔ اس میں سکندر عادل شاہ کی وفات پر شیواجی اور عادل شاہی فوجوں کے درمیان لڑائی ہوئی، اس کا ذکر ہے، لیکن اس میں علی نامہ اور گلشن عشق جیسا زور بیان اور شگفتگی نہیں ہے۔ نصرتی صرف مثنوی نگار نہیں تھا بلکہ ایک باکمال غزل گو بھی تھا۔ اگرچہ اس کی غزل بہت کم تعداد میں میسر ہے، تاہم اس کی غزل میں بے ساختگی، سلاست اور روانی محسوس ہوتی ہے۔ تو نصرتی جو ہے اس دور کا ایک بہت ہی اہم شاعر اور ادیب گزرا ہے۔ سید میراں ہاشمی ہاشمی کا نام سید میراں تھا۔ وہ علی عادل شاہ ثانی کے عہد کا شاعر تھا۔ ہاشمی مادرزاد اندھا تھا، یعنی جب ماں کے بطن سے پیدا ہوا تبھی سے وہ اندھا تھا۔ بادشاہ کے دربار میں اسے خاصی مقبولیت حاصل تھی۔ ہاشمی نے ایک دیوان اور مثنوی یوسف زلیخا چھوڑے۔ اس کے دیوان کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ ہاشمی کو دکن کی عورتوں کی زبان پر عبور حاصل تھا، یعنی اس پر بہت ہی مہارت حاصل تھی، جو دکن کی عورتیں جو زبان بولا کرتی تھی۔ اس کے دیوان میں ریختی کے انداز کی غزلیں ہیں، یعنی ایسی غزلیں جس میں عورتوں کی باتیں کی گئی ہوں، موجود ہیں۔ اس لیے کچھ لوگ اسے ریختی کا موجد بھی قرار دیتے ہیں کہ ریختی کی ایجاد جو ہے انہوں نے ہی کی تھی، کیونکہ شروعاتی دور میں ریختی کے اشعار انہی کے دیوان میں ملتے ہیں۔ اگر مجموعی طور پر دیکھا جائے تو عادل شاہی دور میں نثری تصانیف کے علاوہ شاعری نے بہت ترقی کی۔ اس دور کے شعراء نے ہر صنف سخن، مثلاً مثنوی، قصیدہ، مرثیہ، غزل، رباعی، گیت اور دوہے، سب میں طبع آزمائی کی۔ اس دور میں پہلی بار عشقیہ اور رزمیہ مثنویاں لکھی گئیں۔ مثنوی کے علاوہ قصیدہ نگاری کا آغاز ہوا اور غزل کو بھی مقبولیت حاصل ہوئی۔ اس دور کی غزل میں عورت کی طرف سے اظہار عشق پر زور ہے، یعنی مرد جو ہے وہ اظہار عشق نہیں کرتا، عورت اظہار عشق کرتی ہے۔ عشق کا تصور بھی جسم کو چھونے، لطف اندوز ہونے اور رنگ رلیاں منانے کی سطح پر ہے، یعنی جو ہے باہری عشق ہے۔ اسی دور میں ریختی کا پہلا دیوان مرتب ہوا۔ غرض یہ کہ اس دور میں شاعری کی تمام اصناف سخن کو نمائندگی ملی، زبان کو بھی ترقی نصیب ہوئی۔ جہاں تک نثری ادب کا تعلق ہے، اس کا موضوع زیادہ تر مسائل اور تصوف تک محدود ہے، یعنی جو عادل شاہی دور رہا اس کے اندر نثر پر زیادہ دھیان ادب کی طرف نہیں گیا، لیکن مذہبی اور تصوف کے تعلق سے جو ہے وہ نثر ترتیب دی گئی یا لکھی گئی، لیکن شاعری کے میدان میں اگر نظم کے میدان میں دیکھا جائے تو کافی ڈیولپمنٹ ہوا۔ تو یہ ہمارا تھا عادل شاہی دور، اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے قطب شاہی دور۔